السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ عزیز سامعین، آج کے اس پرفتن دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر اور ان کے ایمان پر لوگ بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان کے ایمان پر تبرہ اور ہرزہ سرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحابہ کرام کی شخصیات کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس پرفتن دور کے اندر اہل سنت کے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمتوں کو بیان کرے، ان کی شان، ان کی رفعت اور ان کے مقام اور ان کی بلندی کو بیان کرے۔ اور خاص طور پر آج کے اس دور کے اندر جو سب سے زیادہ جن کو تان و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ شخصیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، جن کو سب سے زیادہ تان و تشنیع کا سامنا بنایا جاتا ہے اور ان کو تختہ مشق بنایا جاتا ہے۔ اور ان کے متعلق جو سب سے بڑی بات کہی جاتی ہے، لوگ کہا کرتے ہیں کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی فضیلت میں تو کوئی حدیث ہی موجود نہیں ہے، ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سراسر کذب بیانی کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی فضیلت میں ان کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی عظمت ہے، کون سی شان ہے جس کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ کیا یہ فضیلت کم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں؟ اور اس فضیلت کے بعد یہ سوال کرنا کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، تو یہ جہالت کی اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی نشانی ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑا پاگل پن اور کوئی نہیں ہے کہ بندہ اس بات کے باوجود یہ سوال کرے کہ ان کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے، حالانکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور پھر بات یہی بس نہیں ہے، بلکہ مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت عطا فرما اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت فرما، ہادی بنا، مہدی بنا، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کریں۔ آج کوئی شخص جو ہے وہ بند کمروں میں بیٹھ کر اور ٹی وی چینل پر ٹی وی مولوی بن کر وہ صحابہ کرام اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ جناب ان کی فضیلت میں کوئی روایت موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ کہ یہ فضیلت نہیں ہے، کہ یہ شان اور عظمت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور اگر آپ کو یہاں پر بھی سکون نہیں آتا تو پھر بقول مرزا صاحب کے پھکی لے لیں، اینٹی وائنم، بلکہ اس کا دوسرا ورژن ہے پھکا، وہ لے لیں۔ صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر 2877 2878 اور صحیح مسلم کے اندر 1912 حدیث موجود ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ ٹیک لگا کر سو گئے، آپ بیدار ہوئے تو آپ مسکرانے لگے، تو حضرت ام حرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، اے ام حرام، میری امت کا وہ عظیم الشان لشکر جو سبز سمندر کے اندر جہاد کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت کے اندر تختوں پر بادشاہوں کی طرح براجمان ہوں گے،
تو حضرت ام حرام بنت ملحان فرمانے لگی اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجیے اللہ مجھے بھی اس گروہ میں شامل فرما دے۔ اللہ کے رسول نے دعا کی اے ام حرام اللہ تجھے بھی اس گروہ کے اندر شامل فرما دے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حضرت ام حرام بھی اس گروہ کے اندر شامل تھی اور شہید ہوئی۔ تو یہ بتائیے یہ جو گروہ تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا وہ عظیم الشان گروہ جو سبز سمندر کے اندر جہاد کرے گا۔ مجھے بتائیں 28 ہجری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر یہ جہاد کا یہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا، اور یہ لشکر جنتی گروہ نہیں تھا۔ اور پھر مجھے بتائیے کہ اس گروہ کی قیادت کون کر رہا تھا، سپہ سالار کون تھا، اس کی قیادت کس کے ہاتھ میں تھی، اس کی کمان کس صحابی کے ہاتھ میں تھی؟ اور اس کا جواب یہی ہے کہ اس کے امیر، اس کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ جس گروہ کو اللہ کے رسول جنتی کہہ رہے ہیں اس گروہ کے امیر جنتی نہیں ہوں گے؟ جو گروہ جنتی ہے اس کا امیر کیوں جنتی نہیں ہے؟ کہ اس سے بڑی اور کوئی فضیلت کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول ان کو جنتوں کی بشارتیں دے، اور آج کوئی بند کمروں کے اندر بیٹھ کر کہے کہ جناب ان کی فضیلت میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے؟ اور افسوس کی بات ہے کہ اہل سنت کے نوجوان بھی اس فتنے کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت تختہ مشق بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا امام صاحب حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کیا ان کے درمیان ان میں سے افضل کون ہے، حضرت امیر معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبد العزیز افضل ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ تعجب کی بات ہے، کیا ایک صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی کے ساتھ موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت کا کسی کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بات سراسر غلط ہے جو یہ کہی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، کذب بیانی ہے، دھوکہ ہے اور فراڈ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔